ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے آج بات کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور وہ ہے پہلی بار ہے میں نے اتنے سالوں میں نہیں کبھی دیکھا کہ کسی نے اس موضوع پر اس طرح سے روشنی ڈالی ہو یا کوشش کی ہو کہ عوام سمجھیں۔ پاکستان میں ناظرین یہ رواج عام ہے کہ لڑکی اپنا نکاح نامہ عین اس وقت دیکھتی ہے جب خاندان کو 2-3 بزرگ ایک نکاح خواں کے ساتھ نکاح نامہ اٹھائے اس کے پاس آتے ہیں اور قلیل سے وقت میں اس نے اس پر اپنا سائن کر کے اپنے راضی ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی ہمارے ہاں یہ جہالت اس قدر عام ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی اپنے نکاح نامے کو پڑھنے کی زحمت تک نہیں کرتی اور اسی دوران ان سے شدید نوعیت کا سکیم بھی ہو جاتا ہے۔ پاکستانی نکاح نامے میں ایسے خانے ہوتے ہیں جن پر نکاح خواں آنکھ بند کر کے لکیریں مارتے گزر جاتے ہیں۔ کچھ شاطر مزاج لڑکے والے بھی پہلے ہی لکیریں مار دیتے ہیں اور جلدی جلدی اس پروسیس کو نمٹانے کے لیے چکر میں لڑکی کے گھر والے بھی اس نکاح نامے کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ نکاح نامہ ایک تحریری معاہدہ ہے جس پر 2 پاکستانی مسلمان اپنی دستخط کر کے اپنی شادی کو پاکستان کے قانون مسلم جو قوانین آرڈیننس ہیں 1961 کے تحت قانونی ثبوت بناتے ہیں اور اس فارم کے جن خانوں کو خالی چھوڑ کر ان پر لکیر مار دی جاتی ہے لڑکی ان تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے۔ نکاح نامہ پڑھنا کتنا ضروری ہے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی کو فاؤنڈر بھی ہیں اور ساتھ میں ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سیوم سعادت صاحبہ۔ سیوم صاحبہ بڑا یونیک سا آپ کا نام ہے، کیا میں نے آپ کا نام بالکل ٹھیک لیا ہے؟ ویلکم ٹو آور شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بتائیے گا سیوم سعادت یہی نام ہے آپ کا؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ۔ سیوم سعادت میرا نام ہے اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو ٹوڈے۔ سیوم سعادت جی اچھا سیوم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا جس پر اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے کام شروع کیا اور ظاہر ہے آپ کی اس پر ایفرٹس ہیں، یہ خیال آپ کو کس طرح آیا؟ کیا آپ کے قریب کوئی ایسی ایگزامپل تھی، کوئی ایسا پرابلم کسی کے ساتھ ایسی کوئی ٹریجڈی ہوئی کہ پھر آپ نے سوچا کہ اس پر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو یہ کام ہم نے شروع کیا تھا نکاح نامہ کے اوپر، نکاح نامہ میں جو حقوق ہوتے ہیں عورتوں کے، اس کے بہت سے وجوہات تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ہر گھر میں بات ہوتی ہے شادی کی، خاص طور پہ بچیوں سے بات ہوتی ہے شادی کی کہ شادی کبھی ہونی ہے، شادی کے کیا فنکشن ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ شادی کے حق کیا ہوتے ہیں یا عورت کے حق شادی میں کیا ہوتے ہیں، نکاح نامہ میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کبھی ہم نے سنی نہیں۔ میں خود وکیل ہوں، لیکن بہت سارے میرے جاننے والے بھی تھے، وکیل بھی تھے، جو ویسے تو اور لوگوں کے نکاح نامے کا مسئلہ ہے تو ان کا نکاح نامہ ہم پڑھ لیتے تھے، لیکن اپنا نہیں کسی نے پڑھا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ایک سوچ تھی کہ کیا واقعی ہی لوگ نکاح نامہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک تو سٹیٹسٹکس بھی تھے، پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے ان کا ایک رپورٹ تھی جس کے اندر لاتعداد عورتیں ہیں پاکستان کے اندر جن کو اپنے شادی کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ اب یہ کیوں نہیں پتہ ہے، اس کا جو سوال ہے نا، اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں تھا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں مختلف اسکولوں میں، یونیورسٹیز، کالجز میں جا کے آگاہی کے طور پہ نکاح نامہ پہ بات کی۔ ہم پرائیویٹ اسکول میں گئے، ہم پبلک اسکول میں گئے، ہم ہر صوبے میں گئے، لاہور میں، ٹھٹھہ، حیدرآباد، پشاور، مختلف جگہوں پہ ہم گئے۔ تو ان سب میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ تھی کہ بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ نکاح نامہ میں کیا لکھا ہے، بچوں کو سمجھ نہیں تھی کہ شادی کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ سٹاف، ٹیچرز، ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ جیسے کہ میں نے کہا وکیل کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے نکاح نامے میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ پڑھنا ایک بہت ہی عجیب چیز ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ویسے تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں ماں باپ کہ آپ ایگزام کی تیاری کریں، ذہان سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، لیکن وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے۔ اچھا، میں سیوم آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نکاح نامے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تک کہ کیا ہے، آپ یہ بتائیے اس نکاح نامے میں کیا ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے؟ کون سے ایسے حقوق ہیں خواتین کے جو کاٹ دیتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل، ایک چیزیں کاٹ دیتے ہیں۔ پورا نکاح نامہ ایک قانونی ڈاکیومنٹ ہے، تو پورا نکاح نامہ بہت اہم ہے۔ اس میں شروع میں آپ کے ذاتی معلومات ہیں، اس کے بعد اس میں جو کوئی چیزیں ہیں نا، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا سب سے اہم ہے۔ اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کوئی چیزیں، اور کوئی چیزیں بہت اہم ہے اسٹیٹ کے لیے۔ 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کے لیے کالم 2 اور 4 اور کالم 3 اور 6
بہت ہی اہم ہے. یہ اس لیے کیونکہ ان میں دلہا دلہن کی عمر اور دلہا دلہن کی شناختی کارڈ کی انفارمیشن درج کی جاتی ہے. یہ اہم اس لیے ہیں کیونکہ پنجاب میں ایک دلہن جو 16 سال سے کم عمر کی ہے اور ایک دلہا جو 18 سال سے کم عمر کا ہے، یہ ایک چائلڈ میرج ہے، جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت ایک اللیگل ہے، یہ جرم ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کالم صحیح طرح سے بھرے جائے. اسی طرح آپ نے کہا کہ کالم کاٹ دی جاتی ہیں. نکاح نامہ کے صرف 2 ہی پیج ہوتے ہیں. جو دوسرا پیج ہے اس پہ سارے حق لکھے ہوئے ہیں، زیادہ تر حق لکھے ہوئے ہیں اور وہی کاٹے جاتے ہیں. اب اس میں بھی زیادہ تر عورت کے حق ہیں جو کاٹے جاتے ہیں، ان کو دیکھے بغیر کاٹا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی ایک بڑا مسائل ہے خاص کر کے پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب میں قانون ہے جس میں نکاح نامہ کو کاٹنا یا کوئی بھی شق کو خالی چھوڑنا یہ غیر قانونی ہے. اس کی سزا ہے 3 ماہ کی. یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے، ہونی چاہیے ہے. تو ایک تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے. دوسرا آپ عورت کے حوالے سے پوچھیں کہ فائنینشیل رائٹس کیا ہوتے ہیں. نکاح نامے ایسے کافی شق ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ کالم 13 ہے، اس کے اندر حق مہر کی رقم. اب حق مہر جو ہے یہ ایک لازمی چیز ہے جو لکھی ہونی چاہیے ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ حق مہر صرف کیش میں نہیں ہو سکتا ہے، حق مہر گولڈ میں بھی دیا جاتا ہے. حق مہر میں پراپرٹی بھی لکھوائی جا سکتی ہے جو کالم 16 میں جا سکتی ہے. اسی طرح کالم 17 ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ خاص شرائط کی کالم ہے. اس خاص شرائط کی کالم میں دلہا دلہن رضامندی سے کوئی بھی چیز لکھوا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر دلہن نے شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے یہ لکھوایا جا سکتا ہے. اگر دلہا دلہن اپنی ذمہ داریاں لکھوانا چاہتے ہیں وہ بھی لکھوائی جا سکتی ہیں. تو یہ کالم عام طور پہ کاٹی جاتی ہے اور اس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور جو بہت اہم کالم ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں تو پہلے ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور نہیں لکھتے نکاح نامے کے اندر، ویسے ہی وربلی آپس میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. وہ بعد میں پھر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ لڑکے والے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لڑکی والے نہیں کرتے تو پرابلم ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ جن کو ہم کاٹ دیتے ہیں اس کو خالی چھوڑنا بھی قانونی جرم ہے اور اس پر 3 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ جن کے نکاح ہو چکے ہیں یا پھر اب ظاہر ہے وہ تو اب ہو گیا نا نکاح، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس میں خالی جگہوں کو وہ اس پہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں نے اب دیکھا ہے، تو کیا اس پر کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بس پھر ختم بات. اب نہیں بالکل ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ اگر آپ اپنے نکاح نامے میں کوئی بھی چیز امینڈ کرنا چاہیں، جس طرح آپ نے کہا خالی چھوڑ دیا یا آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں دلہا دلہن جو ہیں وہ اپنے یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کا نکاح نامہ رجسٹر ہوا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یونین کاؤنسل جائیں، اپنا نکاح نامہ جہاں رجسٹر ہوا ہے وہاں پہ ایک اپلیکیشن درج کریں، اس کے تحت آپ کا نکاح نامہ امینڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ وکیل کے ساتھ کورٹ جا سکتے ہیں اور کورٹ کے تھرو بھی اپنے نکاح نامہ کو امینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا صرف ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے، تو کیا نکاح نامے میں ایسی کوئی چیز ہے کہ خاتون کے پاس بھی طلاق یا خلا کا حق ہو؟ نکاح نامے میں ایسی کوئی چیز درج ہوتی؟ جی نکاح نامہ میں کالم 18 جو ہے اس میں آپ کا طلاق تفویض کا حق ہے. یہ ہر عورت کا حق ہے جو قانون کے تحت دیا جاتا ہے. ایک بہت کامن سی مسکنسیپشن ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ طلاق تفویض کا حق اور خلا کا حق ایک ہی ہے. یہ 2 الگ الگ حق ہیں اور دونوں حق عورت کو دیے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ مرد کے پاس طلاق کا حق پہلے سے ہوتا ہے، عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے، چاہے اس کے نکاح نامے میں لکھا ہو نہ لکھا ہو. نکاح نامے میں صرف طلاق تفویض کے تحت لکھا جاتا ہے اور ان میں ایک چھوٹی سی فرق ہے جو بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلے سال میں ایک رپورٹ کی تھی، اس کے اندر ہم نے کافی عورتوں سے بات کی، ہم نے لائر سے بات کی، ہم نے دیکھا کہ کیوں لوگ خلا پہ جاتے ہیں، طلاق تفویض پہ جاتے ہیں. یہ چیز ہے کہ جو خلا کا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا، آپ کو لائر رکھنا پڑے گا. آپ کے اس میں obviously ایک فائنینشیل کاسٹ آئے گی، اس کے اندر آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا، ٹرانسپورٹ کی کاسٹ آئے گی اور وقت بھی لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے طلاق تفویض کا حق اپنے نکاح نامہ میں حاصل کیا ہے تو پھر آپ ایک ایپلیکیشن کے تحت یونین کاؤنسل میں اپنے طلاق کا اجتماع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اس میں پیسوں کی بھی ایک مسئلہ نہیں آتا ہے، وکیل نہیں آنا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ ایک آسان اور ایسی چیز ہے جس کے اندر عورت آرام سے کر سکتی ہے بنا اس کے کہ اس کو گھر سے جانا پڑے، کورٹ میں جانا پڑے. صرف ایک یہاں کویسچن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، آپ پروگرام میں بیٹھی، ہم
یہ بات کریں، لیکن ایسا کیا میکانزم ہے، کوئی ایپ ہو، کسی طرح سے لوگ آج کل تو موبائل جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، لوگوں تک یہ پہنچے کہ وہ اپنے نکاح نامے کو اس طرح سے کھولنے کے بعد اس کو پڑھیں، شادی سے پہلے ان کو سارا یہ علم ہو؟ اچھا اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتی ہوں، جو ان کی کیمپین بھی آپ کا حق آپ کے ہاتھ میں، تو وہ یہ کیسے کیا ہے، مطلب یہ آپ وایا کیمپین کیسے اس کو چلا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہماری کیمپین ہے آپ کا حق آپ کے ہاتھ میں، بڑی سمپل سی چیز ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں میں وکیل ہوں، میں آپ کو حق کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن میں آپ کے حق کا کچھ کر نہیں سکتی ہوں. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کو اپنا اختیار بنانا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ہم نے اس کیمپین میں ہماری ویب سائٹ ہے cfhr.com.pk، اس کے اوپر ایک پورا پیج ہے ڈیڈیکیٹڈ، جس کے اوپر آپ کو نکاح نامہ اردو، انگلش، پنجابی میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنا کافی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے نکاح نامہ کے ہر حق کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی، جس میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے قانون کیا کہتا ہے، اس حق کا مطلب کیا ہے، اس حق سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اس کیمپین کے تھرو، ہمارے سوشل میڈیا پیج کے تھرو آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ ایک 1-on-1 کنسلٹیشن رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ نکاح نامہ کیسے بھرنا چاہیے، یا آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری آپ کا حق آپ کا ہاتھ کیمپین ہے نا، اس کی ایک چھوٹی سی وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ایک جگہ پہ آ جائے، لوگوں کے لیے آسان ہو نکاح نامہ کو سمجھنا، کیونکہ پڑھ تو ہم پھر بھی لیں گے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہم نے ایک پارٹنرشپ بھی کی راحت بیکرز کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے یہ رائٹس اینڈ ڈیلائٹس کا ایک ڈبہ ہے جو بنایا گیا ہے. اس کے اندر آپ کے حق کے بارے میں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کو ملے گی، کالم کے بارے میں. اس کے اندر QR کوڈ بھی ہے جو آپ سکین کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ جانے کے لیے. یہ اچھا ویسے میں نے تو سیون کافی وال پینٹنگز بھی دیکھی ہیں، اپنے حق کو سمجھو، کیا وہ بھی آپ لوگوں کی کیمپین کا حصہ ہے؟ نہیں وہ الگ چیز ہے. اچھا جی اس پہ یہ ایک اور کیمپین ہے، وہ الگ کیمپین ہے بالکل. لیکن اس پہ دیکھیں یہ نکاح نامہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے جس پہ اتنے لوگ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر لاتعداد کیمپین چل رہی ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ لوگ کو ضروری ہے جاننا کہ اس میں کیا لکھا ہے. صحیح. اچھا اب مجھے ایک بات آپ بتائے گا، ابھی آپ نے کہا کہ یونین کاؤنسل سے ہسبینڈ وائف جائیں گے اور جا کے اپنے نکاح نامے میں امینڈمنٹس کرا سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ظاہری سی بات ہے، جب تک آپس میں میوچل کانسنٹ ہوگا اس کے بغیر تو وہ جائیں گے نہیں. اور اگر اس پہ کوئی آپس میں ہوتی ہے کانفلکٹ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ امینڈمنٹ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں اگر کانفلکٹ ہے تو شاید امینڈمنٹ نہ ہو، لیکن اس کی ڈفرینٹ آپشنز ہیں. آپ اس پہ لیگل ایڈوائس لے سکتے ہیں. پچھلے سال نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ایک گورنمنٹ ادارہ ہے، انہوں نے 1413 کے نمبر سے پنجاب میں ایک ہیلپ لائن لانچ کی جو اسپیسیفکلی شادی کے حق کی معلومات کے بارے میں. وہاں پہ آپ فون کر سکتے ہیں، اپنے حق کے بارے میں جان سکتے ہیں، وہ آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں لیگل ایڈ لائر سے. جس طرح میں نے کہا آپ ہمارے ٹیم کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سی اختیار ہیں جن کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سیوم سعادت ہمارے ساتھ موجود تھی، اور بڑا زبردست یہ کاموں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو آئین پاکستان کا قانون اور شریعت ان کو جو حق دیتی ہے وہ حق ان کا ہے. مدثر میں تو گھبرا گئی تھی، میں نے کہا تو خواتین تڑیاں لگانی شروع کر دیتی ہیں، مانتے ہو کہ نہیں میں جا رہی ہوں یونین کاؤنسل کے پاس نکاح نامے میں امینڈمنٹ کرانے. نہیں ایسا نہیں ہوتا، جب لوگ گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو بڑے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن نکاح شادی سے پہلے ان چیزوں کو مل کر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بھی نکاح نامہ نہیں پڑھا تھا. اچھا ویسے یہ بالکل مختلف ہے، میں نے ایڈوانس میں نکاح نامہ بھجوایا تھا. ویری گڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.